وہ اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا فائلز کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں شور کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً انٹرکام پر سیکیورٹی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کوئی لڑکی بغیر اپائنٹمنٹ کے آفس میں گھس آئی ہے، جسے گارڈز باہر نکال رہے ہیں، مگر وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے عباس حیدر سے ہر صورت ملنا ہے۔ اس نے کچھ پل سوچنے کے بعد سیکیورٹی سے گارڈز کو روکنے اور لڑکی کو اندر بھیجنے کو کہا۔ جب لڑکی اندر داخل ہوئی تو عباس حیدر دیکھتا ہی رہ گیا۔ 16-17 سال کی کمسن لڑکی، چہرے پر معصومیت، بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن میں تیز تاپانی صاف نظر آ رہا تھا۔ عباس حیدر تو تھا ہی حسن پرست، کیسے نہ اس کی معصومیت بھرے حسن سے متاثر ہوتا، بھلا اس کی نظریں تو جیسے اس لڑکی کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ اچانک اس لڑکی نے اپنے گلے سے ایک پتلی سی چین اتار کر ٹیبل پر رکھ دی اور آنکھوں میں آنسو بھرے عباس حیدر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، سر، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میری مدد کر دیں۔ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میری آپی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، انہیں انصاف دلا دیں۔ بدلے میں دینے کے لیے میرے پاس صرف میری ماں کی یہ سونے کی چین ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، خوبصورت ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عباس حیدر فوراً ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا اور اسے نرمی سے کرسی پر بیٹھنے اور تفصیل سے اپنا مسئلہ بتانے کی تلقین کی۔ اس کے نرم لہجے سے حوصلہ پا کر وہ آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ اس کا نام راحیل تھا، وہ میٹرک اسٹوڈنٹ تھی، باپ ایک سبزی فروش تھا، اس سے بڑی بہن سمرا تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہاں کسی امیر بااصل لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا جسمانی استعمال کر دیا تھا۔ سمرا عزت لٹنے کا صدمہ اور بدنامی برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان لے لی تھی۔ باپ بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ حال اور اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ان کے گھر کی بربادی کے ذمہ دار آزاد گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہتی تھی۔ عباس حیدر کا نام اس نے سن رکھا تھا، جو اس کا سب سے مشہور، معروف اور مہنگا وکیل تھا، جس کی فیس وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر یہ سوچ کر وہ چلی آئی تھی کہ شاید ترس کھا کر وہ اس کا کیس لڑنے کو تیار ہو جائے۔ آتے وقت اس کی ماں نے اپنی سونے کی چین اسے تھما دی تھی کہ اگر وہ بنا فیس کے کیس لینے سے منع کر دے تو ایڈوانس کے طور پر یہ چین دے دینا، جس کی قیمت محض 20-25 ہزار تھی۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنے لگی کہ وہ اس کی بہن کو انصاف دلا دے، بدلے میں وہ اس کے گھر میں نوکر بن کر کام کر کے فیس کا حساب پورا کر دے گی۔ عباس حیدر چند لمحے سوچتا رہا، پھر ایک گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک اچھوتا خیال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس لڑکی سے مخاطب ہوا، میں تمہاری بہن کا کیس فری میں لڑنے کو تیار ہوں اور انصاف بھی دلا دوں گا، لیکن ایک ہی شرط پر، اگر تم 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کر کے میرے ساتھ رہو گی۔ تب راحیل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ شخص بدلے میں اس کا وجود طلب رہا تھا۔ ایک گہری دکھ بھری سانس لے کر اس نے ہاں کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی بھی مرد بنا مطلب اپنے پورے کیے کسی لڑکی کی مدد نہیں کرتا۔ عباس حیدر نے اس سے ساری ڈیٹیلز اور ایڈریس لے لیے اور کہا کہ وہ کل اس کے گھر آئے گا۔ نکاح خواہ کو لے کر راحیل رضامندی دے کر گھر آ گئی اور ماں کو ساری بات بتا دی، سوائے 1 مہینے کے نکاح والی شرط کے۔ اس کی بجائے اس نے یہ کہا کہ وہ وکیل کہتا ہے اگر میں اس سے نکاح کروں تو تبھی یہ کیس فری میں لڑے گا۔ اس کی ماں عائشہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئی، مگر راحیل نے ماں کو سمجھا کر راضی کر لیا تھا۔ پھر رات کو اس نے عباس حیدر سے فون پر کانٹیکٹ کر کے درخواست کی کہ وہ 1 مہینہ نکاح کے کانٹریکٹ والی بات اس کی ماں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جب 1 مہینے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ ماں کے سامنے کوئی بہانہ بنا لے گی۔ عباس حیدر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بھلا دوسرے ہی دن وہ آ گیا۔ اس کی ماں سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے گیا، جہاں نکاح کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے راحیل کی ماں سے کہا کہ اس کیس کو جیتنے تک وہ اس نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وکٹم کی فیملی کے ساتھ اسے اس طرح کے قریبی رشتے کو ملزمان
کوئی مسئلہ بنا کر عدالت میں نہ پیش کرتے جو اس کیس کو کسی طرح بھی مستور کرنے کی وجہ بن جائے۔ یوں اس نے راحیل کی ماں کو مطمئن کر دیا، جبکہ راحیل خاموش تھی کیونکہ وہ اصل وجہ جانتی تھی۔ یہ شخص اس کے وجود کا طلبگار تھا جسے حصول کے لیے اس نے وقتی نکاح کو ذریعہ بنایا تھا، مگر اس نے بھی سوچ رکھا تھا جب تک عباس حیدر اس کی بہن کو انصاف نہ دلا دیتا تب تک تو وہ اپنی پرچھائی بھی نہیں پانے دے گی۔ نکاح کے بعد اس کی ماں عائشہ اس کے رکنے کے باوجود چلی گئی تھی۔ اس کی افسردگی دیکھ کر عباس حیدر نے کہا، وہ پریشان نہ ہو، کل جا کر وہ اس کی ماں کو لے آئے گا۔ ویسے بھی ان کی سفیدی کے لیے ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ جب تک کہ راحیل کی ٹینشن کم ہوئی، عباس حیدر کا یہ فرنشڈ فلیٹ تمام سہولت سے آراستہ تھا۔ کام کرنے کے لیے ملازمہ بھی موجود تھی۔ آف وائٹ فراک میں ہلکی سی جویلری اور خوبصورت لائٹ میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ راحیل کا دل گھبراہٹ کے مارے تھر تھر کرنے لگا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ عباس حیدر نے اس کے دور ہونے پر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جب تک میری عافیہ کو انصاف نہیں دلا دیتے تب تک آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ وہات عباس حیدر کو پہلے شوق لگا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، کیس لڑنے اور عدالت کا فیصلہ آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور تب تک میں تمہیں صرف 1 مہینہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ تب تک خالی دیکھتا رہوں گا تمہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں جب تک میری آپی کو انصاف نہیں ملے گا تب تک میں آپ کو اپنے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں بھی اپنی بہن کی طرح خودکشی کر لوں گی، لیکن مرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آپ کے متعلق ضرور بتا کر جاؤں گی۔ اس کی دھمکی نے عباس حیدر کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسے بہت معصوم سمجھ رہا تھا، مگر اس طرح بات کرتی وہ اسے کوئی چلاکا عورت لگ رہی تھی۔ اس کا اندازہ، اس کا مضبوط لہجہ بتا رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی تھی اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت رکھتی تھی۔ عباس حیدر کی آنکھوں میں تحریر نظر آنے لگی۔ تم نے اپنی یہ شرط پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ اس نے آئی برو اچکا کر اسے چھوٹی سی لڑکی کو گھورا جب اسے اپنے حسن سے گھائل کر کے اب تڑپانا چاہتی تھی۔ اگر پہلے کہہ دیتی تو آپ مجھے انکار کر کے اپنے آفس سے ہی بھگا دیتے، وہ معصومیت سے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مان لوں گا؟ اور میں کوئی معمولی وکیل نہیں ہوں جس پر تم بھروسہ نہ کرو۔ عباس حیدر کو ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، بٹ میری یہی شرط ہے۔ اگر آپ کو نہیں منظور تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے الفاظ پر عباس حیدر کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، کوئی مذاق یا معمولی بات نہیں ہوتا۔ نکاح، اب کیسے اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں ہم بھلا؟ تو وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے نکاح میں ہوں۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں کہیں جا نہیں سکتی۔ اس نکاح سے اپنی مرضی سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ پھر کیسے بے اعتباری بھلا؟ جو میں چاہتی ہوں وہ کر کے دکھا دے، بدلے میں خود کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ اس نے منکر پر اس نے بامشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ دیکھو، بات بے اعتباری کی نہیں، صبر اور برداشت کی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے نکاح میں ہو، تو میں ایک ہی چھت کے نیچے تمہیں چھوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ بھلا کیوں اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا آپ خود پر؟ اپنے کمزور نفس کے انسان ہیں آپ۔ راحیل کی طنز کرنے پر عباس حیدر گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن اس کی کمزوری تھی، اگرچہ وہ خود بھی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئیں وہ سب کی سب حسین تھیں، جن کے ساتھ اس نے اچھا وقت گزارا اور چھوڑ دیا۔ کئی تو شادی کی حسرت لیے رہ گئی، پھر اچانک ان کاموں سے دل بھر گیا۔ ایک لمبے ٹائم سے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر اس چھوٹی سی لڑکی پر اس روز جب اس کی نظر پڑی تو اس کے معصوم حسن سے عباس حیدر کا دل گھائل ہو گیا اور ایک بار پھر پرانی فیلنگز، جذبات اور خواہشات جاگ اٹھے۔ دل اسے پانے کو مچل اٹھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا مڈل کلاس لڑکی گرل فرینڈ بننے پر تو کبھی راضی نہ ہوتی، اس لیے اس نے 1 ماہ کے لیے نکاح کی شرط رکھ دی، کیونکہ اسے معلوم تھا ہر لڑکی کی طرح اس لڑکی سے بھی کچھ ٹائم بعد اس کا دل بھر جائے گا۔ مگر یہاں تو الٹا حساب ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی تو اسے قربت دینے سے انکاری ہو گئی تھی۔
زبردستی کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور زبردستی اگر کرتا بھی تو جس طرح کی دھمکی یہ لڑکی دے رہی تھی، اس کے بعد یہ زبردستی اسے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اس لیے وہ وقتی طور پر تو خاموش ہو گیا تھا، مگر ارادہ تھا اسے قائل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی صبر کرنے والا جو انتظار کر لیتا۔ اپنے کیس پر کام بھی اس نے شروع کر دیا تھا، اور چند روز میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سرفراز ہمدان راٹھور جو سیاستدان مہتاب راٹھور کا بیٹا تھا، مگر اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے بااثر افراد کے خلاف کیس لڑ کر اپنی بڑی طاقت بنا کر جیت چکا تھا۔ اسی لیے اب بھی پرعزم تھا کہ ہمدان راٹھور اور اس کے ساتھیوں کو وہ قانون کی گرفت میں لا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے سوشل میڈیا اور خواتین کی سرگرم تنظیموں کا سہارا لینا پڑے تو وہ ضرور لے گا۔ پھر جیسے ہی کیس منظر عام پر آیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ عوام کی جانب سے ہمدان راٹھور اور اس کے دوستوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کا مطالبہ زور ہو گیا۔ عباس حیدر راحیل کو سامنے نہیں لایا، صرف اس کی ماں عائشہ امتیاز ہی سامنے آئی۔ راحیل کو سامنے نہ لانے کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ عارضی طور پر صحیح مگر اس کی گھر کی عزت بن چکی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں اسے لائے۔ ایسے کیسز میں عمومی طور پر ملزمان کی جانب سے وکٹم کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ کیس واپس لینے کے لیے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ بس اسی لیے اس کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کیس میں اسے سخت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ اگر وہ مشہور معروف وکیل نہ ہوتا اور ایک مضبوط بیک گراؤنڈ نہ رکھتا تو ایسے ملزمان بااثر ملزمان کے لیے اسے خرید کر راستے سے ہٹانا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا بڑا بھائی نواز حیدر بیرسٹر تھا، جبکہ چاچا خاقان حیدر بھی چوٹی کے وکیل رہ چکے تھے۔ ایک ہفتے میں اس کیس میں اتنا شدید مصروف رہا کہ اپنے فلیٹ کا چکر بھی نہیں لگا سکا۔ راحیل اس کی ماں رہ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ایک دن شام کو آفس سے جلدی فارغ ہوا تو گھر آنے کی بجائے فلیٹ میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہ راحیل کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کیس کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ راحیل وہاں نہیں تھی۔ اسے شدت سے اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے راحیل کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی، بلیک شفون کے سوٹ میں ملبوس، جس میں اس کی چاندنی جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا اور چہرے کی معصوم اداؤں میں کچھ پردہ فدا ہوا تھا۔ اس وقت مزید اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ محتاط انداز میں دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ عباس جو بیڈ پر لیٹا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آؤ ادھر، کچھ دیر بعد بات کرنی ہے تم سے۔ کون سی بات؟ کیس کے متعلق؟ کیا اس کا وہی محتاط انداز برقرار تھا اور اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی؟ عباس کو غصہ تو آیا مگر اندر ہی دبا گیا۔ ہاں، کیس کے متعلق ہی بات کرنی ہے۔ یہاں آؤ، نہیں کھا جاؤں گا تمہیں۔ راحیل کو اس کے لہجے سے غصہ جھلکتا محسوس ہوا۔ وہ ہونٹ کاٹتے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک پہنچی تو عباس حیدر نے اسے بیٹھنے کو کہا، اور جیسے ہی بیٹھی عباس حیدر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور لاک کر دیا۔ راحیل کا دل حلق میں آیا۔ دروازہ کیوں بند کیا اس نے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا؟ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اور گہرے لہجے میں کہتا بے حد قریب آ گیا تھا۔ راحیل کی تو استھتی گم ہو گئی تھی۔ اس نے حواس ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کرے۔ سامنے چند انچ کے فاصلے پر وہ کھڑا، جس کی نگاہیں اس کے ارادے بتا رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چیخنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کمرہ تو ساؤنڈ پروف تھا۔ اگر ساؤنڈ پروف نہ بھی ہوتا تو وہ چلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں ماں کو اصل بات بتانا پڑتی تھی۔ پھر دیکھیں سر، آپ کے جو بھی ارادے ہیں باز آ جائیں۔ میری شرط پوری کیے بغیر آپ کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اپنی شرط یاد دلا دی۔ اس کے غلط ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر عباس حیدر کو اس کے خوبصورت چہرے اور وجود کے علاوہ کوئی چیز دکھائی اور سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی تیز بو راحیل کی بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عباس حیدر کے منہ سے آنے والی
بو حرام مشروب کی ہے۔ اس نے عباس حیدر کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں، منتیں، التجائیں، مگر عباس حیدر پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ اسے وہ ایسے جام لگ رہی تھی جسے پیے بغیر چھوڑنا اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ راحیل نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صبح جب عباس حیدر کی آنکھ کھلی، نشہ اترا تو اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عباس حیدر نے خود کو تسلی دی کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات کے بعد 3 دن وہ دوبارہ وہاں نہیں گیا، البتہ ملازمت سے فون پر اس کی خبر لیتا رہتا۔ ہارون 2 دن والے کیس کی بعد پہلی کشتی تھی جس میں راحیل کی ماں کا عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا۔ وہ خود ان کو لینے کے لیے آ گیا۔ راحیل نے کیس سے چند سوال کیے اس سے مگر اس کا لہجہ کھڑا کھڑا تھا، جس کی وجہ عباس حیدر کو معلوم تھی۔ پہلی پیشی کے بعد راحیل کی ماں عائشہ دوبارہ عدالت نہ جا سکی۔ ایک رات وہ سوئی تو صبح مردہ حالت میں پائی گئی۔ راحیل کا رو رو کر برا حال تھا۔ عباس حیدر نے اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ عباس حیدر سے کہتی اس امید پر جی رہی ہے کہ میری بہن کے مجرموں کو آپ سزا دلوائیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تبھی مجھے سکون ملے گا۔ جواب میں وہ بڑے یقین سے کہتا ایسا ہی ہوگا، یہ کیس تمہیں جیت کر دکھاؤں گا۔ مگر عباس حیدر کا دعویٰ پہلی بار ناکام ہوا۔ یہ کیس ہار گیا، حالانکہ اسے 100% امید تھی کہ وہ جیت جائے گا۔ اسے ملزمان کے خلاف تمام ثبوت بھی حاصل کر لیے گئے تھے مگر ملزمان نے راتوں رات جج کر خرید کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ عباس حیدر کو دھچکا لگا۔ راحیل کا رد عمل بہت شدید تھا اور اس کا گریباں پکڑ کر چلائی تھی، عباس حیدر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا وجود زبردستی حاصل کر کے اپنا مطلب پورا کر لیا اور پھر مجھے سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر کیس ہار گئے یا پھر دوسری پارٹی سے رشوت لے آئی ہو۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کود کود کر روتی رہی۔ عباس نے اگرچہ اسے سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا، دوسری پارٹی نے رشوت نہیں لی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ عباس کے روکنے کے باوجود اسے برا بھلا کہتے، بددعائیں دیتے اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ شدید بے چین ہو گیا۔ ایک طرف کیس ہارنے کا دکھ تھا تو دوسری طرف راحیل کی بدگمانی اور چٹل جانے کا۔ تیسرے دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر جا پہنچا مگر اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اس کے محلے والوں کے مطابق وہ تو وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ ایسے کیسے اس سے لا تعلق ہو جاتا۔ کئی دن کوششوں کے بعد راحیل تو نہ ملی مگر اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سراغ مل گیا۔ جس روز اس کے گھر سے نکلی تھی روڈ پر ایک میرون ہونڈا اس کے سامنے آئی تھی جس میں موجود کچھ نقاب پوش لوگوں نے زبردستی سے گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ سین سڑک پر لگے CC کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھی۔ عباس حیدر پر تو جیسے بجلی ہی گر گئی تھی۔ ڈیل کی جا سکے۔ ہمدان راٹھور کی بہن بھی راحیل کی ہی ہم عمر تھی۔ کئی دن کی نگرانی کے بعد عباس حیدر اسے اٹھوانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ہمدان راٹھور سے رابطہ کر کے کہا اگر اپنی بہن سے سلامت چاہتے ہو تو میری بیوی میرے حوالے کر دو۔ پہلے ہمدان راٹھور نے پاگل کتے کی طرح ری ایکٹ کیا، اس بات سے انکاری ہو گیا کہ اس نے عباس حیدر کی بیوی کو کڈنیپ کروایا ہے، مگر جب عباس نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تو تب جا کر مانا۔ راحیل کو صحیح سلامت پا کر عباس کی جان میں جان آئی۔ وہ جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا، گھٹنوں میں سر دیے اسے بری طرح روتے پایا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا اور نرمی سے پکارا مگر نہ تو راحیل نے جواب دیا نہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ عباس نے آہستگی سے اس کے بازو پر رکھا ہاتھ تو وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے ورنہ اس بار برے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں اور گالوں پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ شدید غصے سے انگلی اٹھاتے اس نے عباس حیدر کو وارن کیا تھا خواہ مخواہ مجھ پر غصہ ہو۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی مگر ملزمان بہت ہی چالاک تھے، انہوں نے عباس نے صفائی دینی چاہی مگر راحیل نے بے حد غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، جو شخص آج تک کوئی کیس نہیں ہارا وہ میرا کیس کیسے ہار سکتا ہے؟ صرف اس لیے نا کہ میں بھاری فیس نہیں دے سکی تھی۔ ان مجرموں نے جیب گرم کر دی آپ کی اور آپ جان بوجھ کر ہار گئے۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس کے میرے پھر سے رشوت کے الزام پر عباس حیدر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور راحیل کے نازک گال پر جا پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ششدر سی رہ گئی اور اسے دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی پل
چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ عباس گہری گہری سانسیں لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو راحل کو زاروں کی طرح روتا دیکھ کر اسے پشیمانی نے گھیر لیا۔ سوری یار، بس تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے دولت کی کمی نہیں ہے، آج تک میں نے کبھی حرام کا روپیہ نہیں کمایا، پلیز یہ بات دوبارہ سوچنا مت نہ کہنا، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے گویا ہوا۔ راحل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہنروز روتی رہی تو وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ پلیز رونا بند کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو دوبارہ عدالت میں دائر کراؤں گا اور اس بار انہیں جیتنے نہیں دوں گا، تمہاری آپی کو انصاف ضرور ملے گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ مگر راحل بھڑک کر بولی، نہیں چاہیے آپ انصاف، اور نہ ہی مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ کی کسی بات پر مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور ابھی اور اسی وقت۔ وہ روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ عباس پریشان ہو گیا۔ اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی راحل، کیونکہ باہر تم محفوظ نہیں ہو، دیکھ لیا نا تم نے، یہ تو شکر ادا کرو کہ تم میری بیوی تھی، اس وجہ سے اغوا کرنے کے باوجود حمدان راٹھور نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایسا کچھ کرتا تو پھر میرے ہاتھوں سے نہ بچتا۔ آپ کو میری بڑی فکر ہے، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے اب وہ مجھے دوبارہ اغوا کر کے جان سے مار دے، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بچائے، سو اپنے کام سے کام رکھے، میری جان چھوڑے۔ وہ غصے سے بولی، کیسے اپنے کام سے کام رکھوں، بیوی ہو تم میری؟ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بیوی ہوں تو طلاق دے کر یہ رشتہ ختم کرے۔ وہ بنا سوچے سمجھے کہہ رہی تھی، جسٹ شٹ اپ راحل، فضول باتیں کر کے مجھے غصہ دلوا کر دوبارہ ہاتھ اٹھوانے پر مجبور مت کرو۔ عباس حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کچھ غلط نہیں کہا میں نے، 1 مہینے کا کانٹریکٹ تھا، ختم ہو گیا ہے، اب 1 مہینہ، سو آزاد کریں، اب مجھے انصاف تو میری بہن کو آپ دلا ہی چکے ہیں۔ راحل کے طنزیہ انداز میں کہنے پر عباس نے لب بھینچے اور پھر چند لمحے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا، کانٹریکٹ میرج والی شرط کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جب تمہارا کام میں نہیں کر پایا تو اس کانٹریکٹ والی شرط کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مطلب؟ راحل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی ہو اور اب ہمیشہ رہو گی، اگر مجھے ڈیورس نہیں دیں گے آپ تو میں خلا کا کیس کر دوں گی۔ جو بات فوری طور پر مائنڈ میں آئی کہہ گئی، ایک وکیل کو دھمکی دے رہی ہو نا، اور بنا فیس کے میرے بغیر تمہارا کیس لڑے گا کون، اور میں اپنے خلاف تو کم از کم تمہارا کیس ہرگز نہیں لڑنے والا۔ عباس نے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا۔ ٹھیک ہے، نہیں دینی طلاق تو مت دیں، مگر اتنا یاد رکھیے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گی نہیں، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ میں نے گیٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے، پھر بھی تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عباس کی وارننگ پر وہ کھل کر رہ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عباس بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا، وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سختی سے وہ مزید بدگمان ہو جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہاتھ اٹھایا اس کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی۔ عباس حیدر دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ ان دونوں میں جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جو 1 مہینے کا کانٹریکٹ میرج تھا اسے بھلائے وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، بار بار گھر جانے کی رٹ لگائے ہوئے تھی، جس پر عباس حیدر کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا اور غصے میں ایک مرتبہ پھر وہ اسے اپنی قربت کی سزا دے بیٹھا تھا۔ راحل کی بدگمانی اور غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا تھا۔ صبح جب وہ آفس جا رہا تھا تب بھی وہ رو رہی تھی، جب واپس آیا تو تب بھی اسے روتے ہوئے پایا تو بری طرح جھنجھلا گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پر؟ جائز رشتہ ہے ہمارے بیچ، اگر تمہارے قریب آیا ہوں تو کون سا گناہ کیا ہے؟ میری مرضی کے بغیر کیوں آئے میرے قریب؟ بہت ہی گھٹیا اور ہوس پرست انسان ہے آپ، وہ ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے چلائی۔ عباس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے غصہ کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا بہت شدید آتا تھا۔ کیا کہا؟
میں حوث پرست ہوں۔ عباس نے تیش کے آلے میں اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر چھٹکا دیا تو راحیل کی چیخ نکل گئی، دوبارہ میرے لیے ایسے گھٹیا لفظ استعمال کیے نا تو پھر اپنا حشر دیکھنا۔ وہ اسے صوفے پر دھکیل کر اڑایا تو راحیل کی خوف سے زبان بھی تالوں سے چپک گئی۔ پھر دوبارہ اس نے عباس حیدر سے بدتمیزی نہیں کی، مگر سیدھی منہ بات بھی نہ کرتی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ عباس نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا مگر وہ راضی نہ ہوئی تو ایک دن وہ ڈاکٹر کو گھر پر لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد خوشخبری سنائی۔ عباس تو بہت خوش ہوا مگر وہ گمسم ہو گئی۔ عباس حیدر پر اس کا غصہ اور نفرت ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی نشانی آ گئی تھی۔ کوکھ میں غم و غصے سے اس کا وجود جل اٹھا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور عباس حیدر کے سامنے خاموش رہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے جس نے اسے دھوکہ دے کر اس کے جھنجٹ میں پھنسا دیا تھا، ورنہ اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال۔ عباس حیدر کو خوش دیکھ کر اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیرے گی۔ دوسری طرف عباس باپ بننے کی خبر سے نہ صرف خوش تھا بلکہ اب اسے اپنے خاندان سے متعارف کروانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف بی جان اور دادا جان ہی تھے۔ ماں باپ کا سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد بی جان اور دادا جان نے اسے اور نواز بھائی کو پالا پوسا۔ نواز بھائی امریکہ میں ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا جب بی جان اور دادا جان کو اپنے نکاح کا بتائے گا تو اسے بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ انہیں بتائے بغیر کیوں نکاح کیوں کیا۔ فی الحال وہ دونوں نواز بھائی کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آتے عباس راحیل کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو ہر ڈانٹ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ رات کو ہی اس نے راحیل سے کہا تھا کہ کل وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا، اپنی فیملی کے پاس۔ راحیل جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ عباس نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ کسی قسم کا ری ایکشن شو نہیں کرتی تھی، خاموش سوچوں میں گم رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کے قریب آنے پر بھی مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھا اور اپنا موبائل آن کیا تو شوق رہ گیا۔ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک ایسی پوسٹ کی گئی تھی جو اس کے کیریئر کی تباہی کی وجہ بن سکتی تھی۔ پوسٹ میں لکھا گیا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے سمرہ امتیاز کیس میں ملزمان سے رشوت لی تھی، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر مجھے ہارنا پڑا۔ پوسٹ کو کیے 10 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ اور کمنٹ کر چکے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے اس نے کسی وجہ سے اپنے موبائل کا پاس ورڈ ہٹایا تھا اور پھر لگانا بھول گیا۔ یہی غلطی ہوئی اس سے۔ اس کے سونے کے بعد راحیل کو یہ حرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دوستوں کے کلائنٹس کے میسیجز، کالز آ رہے تھے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کیا۔ عباس نے جلدی سے نہ صرف پوسٹ ڈیلیٹ کی بلکہ دوسری پوسٹ پر لکھ کر بتایا کہ میرا اکاؤنٹ کچھ گھنٹوں کے لیے ہیک ہو گیا تھا اور جس نے ہیک کیا اس نے یہ حرکت کی۔ راحیل جو یہ حرکت کرنے کے بعد دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، حیران رہ گئی جب عباس حیدر نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اسی طرح خود کو اچھا شو کر کے میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ اسے ایسی سزا دوں گی کہ اپنے دھوکے پر پچھتائے گا، راحیل نے نفرت سے سوچا۔ عباس اگرچہ اس کی ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا مگر اس کے ساتھ وہ اس کی کڑی نگرانی بھی کرتا تھا، کیونکہ اسے راحیل پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس کے اکیلے باہر جانے پر پابندی تھی۔ چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو وہ اسے خود لے کر جاتا۔ ایک دن وہ آفس میں تھا جب غیر متوقع طور پر راحیل نے اسے کال کر کے پارک جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عباس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، لیکن اس نے ملازمہ کو فون کر کے راحیل کا خاص دھیان رکھنے کو کہا، لیکن راحیل ملازمہ کو بڑی صفائی سے چکمہ دے کر فرار ہو گئی۔ عباس حیدر کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں اپنی ہی دشمن بنی ہوتی ہے۔ اب کی بار وہ لڑکی اکیلی نہیں تھی، اس کی کوکھ میں عباس حیدر کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ناکامی پر اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کی مدد لی، مگر ایک مہینہ گزر گیا، راحیل کا کچھ پتہ نہ چلا۔
وہ یوں غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ عباس حیدر سخت اذیت میں تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار وہ اسے مل جاتی، ایسی سزا دیتا کہ دوبارہ اس کی حرکت کرنے کے قابل نہ رہتی۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے۔ وہ راحیل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر ایک دن پولیس کو ایک لڑکی کی باڈی ملی جو پریگننٹ تھی۔ چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت اور کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ راحیل کی باڈی ہے۔ عباس حیدر بہت رویا۔ کئی عرصہ اس غم میں اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ بی جان اور دادا جان کی کوششوں سے وہ نارمل ہوا اور اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود راحیل کو بھول نہیں پایا۔ بی جان اور دادا جان جب بھی اسے شادی کا کہتے تو وہ ناراض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ دادا جان اس کی شادی کی حسرت لیے چل بسے۔ اس دن بھی جب وہ آفس سے گھر آیا تو بی جان اس کے سامنے وہی ٹاپک لے بیٹھی۔ عباس آخر کب تک یوں چھیرے چھان رہو گے؟ 35 سال کے ہو گئے ہو، نہ جانے کس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں تمہارے بچے کو گود میں کھلا کر مرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کرو بیٹا۔ بی جان اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عباس نے گہرا سانس لے کر انہیں دکھ سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں بی جان، میں نے شادی کی تھی، اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی جو مجھے خوشی راس آتی۔ اب میں دوبارہ یہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتا۔ عباس، ضروری تو نہیں کہ ہر ایک لڑکی ایک جیسی نکلے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہارا کہنا نہیں مانا اور سزا پا لی۔ اب تم خود کو تنہا رکھ کر اپنی بی جان کو تو سزا نہ دو جس نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ بی جان منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ عباس بے بسی سے اسے کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ہار مانتے ہوئے بولا، پلیز بی جان، روئے مت، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ یہ بات اس نے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر کہی، مگر بی جان تو بہت بڑی خوشی دے دی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ جس دن انہوں نے اس کے لیے لڑکی کی فائنل کی، اس دن اس کے پاس سمرا امتیاز جیسا ایک کیس آیا، اور اس بار بھی ملزم ہمدان راٹھور اور اس کے دوست تھے، جنہوں نے مریم علی نام کی ایک لڑکی کا استعمال کیا تھا۔ لڑکی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی مگر بچ گئی۔ اس کے گھر والوں نے عباس حیدر کو اس کیس کے لیے ہائر کیا۔ سمرا کی طرح وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی۔ عباس حیدر ایک نئے عزم سے اس کیس میں جٹ گیا۔ اس بار وہ ہمدان راٹھور کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس بار وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا تو سمرا امتیاز کو بھی انصاف مل جاتا، جس کے لیے وہ ہمیشہ گلٹی فیل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت کو کھونا پڑا تھا۔ اس کی شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے، میڈیا کوریج کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کیس کی وجہ سے اپنی شادی کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے بی جان بھی اس سے ناراض تھی، مگر اس کی ساری توجہ کیس پر تھی۔ جس دن اس کی بارات تھی، اس دن بھی بامشکل ٹائم نکال کر وہ شادی ہال پہنچا تھا۔ شادی سے پہلے بی جان نے اسے اس کی منگیتر نمرا کی تصویر دکھائی تھی، جسے اس نے سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے ملنے کو کہا تھا، مگر عباس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ عادتاً اور مزاجاً وہ لڑکی کیسی ہوگی، لیکن شادی والی رات اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ نمرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی۔ جس طرح اس نے عباس کے ساتھ بے باکی سے لگاو کا مظاہرہ کیا، عباس کو اس کی نیچر کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں عباس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہوگا۔ نمرا کی بے باکی دیکھ کر اسے راحیل کا گریز، اس کی شرم و حیا یاد آتی رہی۔ نمرا کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ راحیل کو مس کرتا رہا اور افسردگی سے سوچتا رہا، کاش وہ اس کی زندگی میں ہوتی تو اس کی جگہ یہ عورت نہ لیتی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ نمرا کے مزاج اور اس کی عادتوں سے عاجز آ گیا۔ آفس میں ہوتا تو فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتی، گھر پر ہوتا تو چپکنے کی کوشش کرتی، بار بار وقت نہ دینے کی شکایت کرتی، گھومنے کے لیے اصرار کرتی، جبکہ عباس ہی سب سے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا تھا۔ وہ اس کیس کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا تھا، کیونکہ وہ اس بار ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو ہمدان راٹھور کی طرف سے اگرچہ کیس واپس لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا، مگر عباس حیدر نے انہیں کیس ختم
کروانے سے روک دیا تھا اور خود ذاتی طور پر ان کو سیکیورٹی مہیا کی۔ ہمدان راٹھور جب لڑکی کے گھر والوں کو ڈرانے اور کیس ختم کروانے میں ناکام ہوا تو اس نے عباس حیدر پر حملہ کروایا۔ خوش قسمتی سے عباس حیدر کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہوا۔ نوجوان حیدر فوراً پاکستان آ گئے۔ عباس نے واضح طور پر ہمدان راٹھور کا نام لے لیا۔ یوں ہمدان راٹھور ڈبل کیس میں پھنس گیا۔ اس بار عباس اکیلا نہیں تھا۔ نواز حیدر کے بہت اونچے تعلقات تھے جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمدان راٹھور کے باپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیرتے عباس پر قاتلانہ حملے کے جرم میں ہمدان راٹھور کو گرفتار کروا دیا۔ جب وہ ایک بار سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو عباس حیدر نے مریم علی اور سمرہ امتیاز کے کیس سے متعلق تمام ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں عدالت میں پیش کر دیا۔ اس بار ثبوتوں نے ہمدان راٹھور کی گردن جکڑ لی۔ سمرہ امتیاز کیس دوبارہ کھل گیا۔ محتاب راٹھور کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمدان راٹھور کو 20 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ جرمانہ، جبکہ اس کے دوستوں کو بھی 10 لاکھ اور قید اور بھاری جرمانے کیے گئے۔ عباس نے نہ صرف شکرانے کے نفل ادا کیے بلکہ راحیل کو یاد کر کے روتا رہا۔ کیس جیتنے کی خوشی میں نمرا اسے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ دل سے مسکرایا اور حامی بھرتے شام کو اسے تیار رہنے کا کہتا جلدی آنے کا وعدہ کرتے آفس چلا آیا۔ ابھی اس آفس آئے کچھ دیر گزری تھی جب اس کی سیکیورٹی نے اسے حرم حیدر نامی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو اسے ملنا چاہتی تھی۔ عباس نے اپائنٹمنٹ کا پوچھا تو سیکیورٹی نے کہا نو سر، اپائنٹمنٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ کہتی ہے اسے آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں نہیں ملنا بلکہ کوئی پرسنل کام ہے۔ عباس نے کچھ سوچ کر سیکیورٹی کو اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اندر آئی اور عباس حیدر کی نگاہ اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے سامنے راحیل امتیاز کھڑی تھی جسے وہ مردہ سمجھ کر صبر کر چکا تھا۔ پورے 3 سال اور 2 مہینے بعد وہ اس کے سامنے زندہ سلامت تھی۔ تم؟ اسے بے یقینی سے دیکھتا بڑی مشکل سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ راحیل سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ عباس پلکیں جھکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ راحیل سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ گہرے سانس لیتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عباس کی نگاہوں میں اب بھی بے یقینی تھی جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے بارے میں سب بتانے لگی کہ کس طرح وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں کی ایک سہیلی کے پاس دوسرے شہر چلی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ 2 سال وہ اس سے شدید نفرت کرتی رہی اور اب جب اسے پتہ چلا کہ عباس حیدر نے ہمدان راٹھور کو سزا دلوائی ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آئی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور عباس حیدر ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس نے عباس حیدر کو بتایا اس کی ایک بیٹی حرم بھی ہے۔ عباس یہ سن کر بے قرار ہوا اور اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وقت راحیل کے ساتھ ہی وہ اس جگہ آیا جہاں وہ رہتی تھی۔ حرم ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ عباس کو دیکھتے ہی اس نے پاپا کہا تھا، یعنی راحیل نے اسے عباس حیدر کی تصویر دکھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ حرم کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ 2.5 سال وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے بدن پر جو معمولی پھٹا پرانا لباس اور جو اس کی صحت تھی، عباس حیدر کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ راحیل امتیاز نے اپنی نفرت اور ضد کے چکر میں اس کی بیٹی کو کس طرح کے حالات میں رکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے اس کی بیٹی کو اتنا عرصہ باپ سے دور رکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ حرم کو گود میں اٹھائے وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب راحیل آنکھوں میں حیرانگی لیے اس کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کے سوال نے عباس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری بیٹی یہ تب تک تھی جب تک تم نے اسے اپنے پاس رکھا تھا، اب میرے پاس رہے گی یہ۔ کیا مطلب؟ آپ ایک بچی کو ماں سے جدا کر رہے ہیں؟ راحیل نے دبدبائی آنکھوں سے دیکھا۔
تم نے کیوں باپ سے جدا رکھا اتنا عرصہ بچی کو؟ عباس نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ راحیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حرم میرے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ لے جانا ہے تو میں بھی چلوں گی۔ میرے ساتھ صرف میری بیٹی رہے گی۔ تم وہیں رہو جہاں اتنے عرصے سے رہ رہی ہو۔ حرم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے میں ماں کے بغیر رہنا سکھا دوں گا۔ عباس کے درشکی سے کہنے پر راحیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ صرف حرم کی ماں ہی نہیں، آپ کی بیوی بھی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ۔ عباس بھڑکتا، اتنا عرصہ بیوی ہونے کا خیال نہیں آیا؟ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہے۔ ایک عدد بیوی میرے گھر میں موجود ہے۔ بیٹی مجھے مل گئی ہے اور اب میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ بیوی؟ راحیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بے یقین ہوئی۔ سوشل میڈیا پر جا کر چیک کر لو، میری شادی کے تمام فنکشنز کی ویڈیوز ملیں گی۔ عباس تنزیہ انداز میں کہہ کر حرم کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ راحیل کچھ پل ساکت کھڑی رہتی، پھر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عباس حیدر کی شادی کی تصویریں اس کے سامنے تھی۔ عباس حیدر دلہا بنا کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی اس کی خوبصورت بیوی سنوری کھڑی تھی۔ راحیل کی آنکھیں صدمے سے پھٹ پڑی۔ وہ موبائل کو دور پھینکتے پھوٹ پھوٹ کر روتی فرش پر گرتی چلی گئی۔ دوسری طرف عباس جب حرم کو لے کر گھر آیا تو نمرا میک اپ کیے مائکے گئی ہوئی تھی۔ بی جان حرم سے مل کر خوش تو ہوئی، مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب نمرا کو پتہ چلے گا اس کی پہلی بیوی اور بیٹی ہے تو وہ نہ جانے کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ مگر عباس کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بی جان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نمرا اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گی اور الگ ہونا چاہے گی تو وہ اسے روکے گا نہیں۔ اس کے لیے اپنی بیٹی سے زیادہ اہم کوئی نہیں۔ راحیل کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ 2 دن کی حرم کی جدائی اور عباس حیدر کی شادی کے صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی۔ تیسرے دن وہ بامشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی، عباس حیدر کے گھر کا ایڈریس ادھر ادھر سے پوچھتی، وہاں جا پہنچی، مگر گارڈز نے اسے اندر نہ آنے دیا۔ وہ کسی بھکارن کی طرح گیٹ پر بیٹھی گارڈز کی منتیں کرتی رہی تو بالآخر اسے ترس آ گیا۔ اس نے عباس حیدر سے کانٹیکٹ کر کے اس کے متعلق بتایا تو عباس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس لڑکی کو بھگا دے۔ راحیل روتی ہوئی اس وقت تو چلی گئی، مگر دوسرے دن وہ عباس حیدر کے آفس آ پہنچی۔ اس کی سیکورٹی کے روکنے کے باوجود راحیل زبردستی عباس کے روم میں گھس گئی۔ سیکورٹی کے شور کرنے پر گارڈز فوراً وہاں پہنچے، مگر عباس حیدر نے ان سب کو روک دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ غصیلے اور سرسبز اثرات کے ساتھ راحیل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مسئلہ ہے تمہارا، کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ اپنا بار بار عباس کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں حرم کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے عباس حیدر کے قدموں میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ عباس جو اسے دھتکارنا چاہتا تھا اس کے بے ہوش ہونے پر گھبرا گیا۔ راحیل کے بے ہوش ہوتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ ہسپتال لایا تھا۔ اس کے پورے اسٹاف نے حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ راحیل کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ عباس حیدر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس لڑکی کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آتا دکھائی دیا تو بے قراری سے ٹہلتا عباس اس کی طرف تیزی سے لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ عباس نے بے چینی سے پوچھا۔ تو جواب میں ڈاکٹر نے کہا، کسی گہرے صدمے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو لانے میں تھوڑی سی اور دیر کرتے تو انہیں بچانا مشکل ہو جاتا۔ عباس حیدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے کھونے کے خیال سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اپنے رویے پر پشیمانی محسوس ہونے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر راحیل جب ہوش میں آئی تو پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلا وہ حرم تھا۔ عباس کا افسوس گہرا اور اس نے فوراً گھر کال کر کے ملازم کو حرم کو لانے کا کہا۔ حرم کو اپنے سامنے پا کر راحیل کو یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح حرم کو چومتی اونچی آواز میں روتی رہی۔ عباس نے بڑی مشکل سے
اسے چپ کروایا اور کچھ کھلانے میں کامیاب ہوا کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق 2 دن سے اس کا معدہ بالکل خالی تھا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ عباس نے اس کی کیئر کے لیے 2 نرسز ہائر کر لی تھی۔ روز وہ حرم کو اس سے ملوانے لاتا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو وہ سیدھا اسے گھر لے کر آیا۔ بے جان راحل سے روکھے انداز میں پیش آئی۔ نمرہ اب تک مائکے میں تھی۔ عباس راحل سے اگرچہ انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا مگر اس کے باوجود اس کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ نمرہ جب آئی تو عباس حیدر کی پہلی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر پہلے تو ششدر رہ گئی، پھر اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ عباس کا اس کا زوردار جھگڑا ہوا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ عباس اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی بھی اس کے حوالے کر دے، جبکہ عباس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا اگر رہنا ہے تو میری پہلی بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا ورنہ تمہاری مرضی۔ جبکہ بی جان بھی عباس سے ناراض تھی۔ ان کا کہنا تھا راحل نے اسے اتنی ذہنی اذیت دی، اس کی بیٹی کو اتنے سال چھپائے رکھا اور اب وہ اس کو اپنا رہی ہے، اسے نمرہ پر ترجیح دے رہا۔ عباس کا کہنا تھا وہ راحل کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ نمرہ اور اس کے درمیان جھگڑا طویل چلتا رہا جس میں راحل ایک طرف خاموش درِ صحن قیدی کی طرح انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عباس جب کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا تو نمرہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عباس کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ بی جان اس سے کافی عرصہ ناراض رہیں، جنہیں عباس نے بڑی مشکل سے منایا۔ راحل اس کی منتظر تھی، نہ جانے کب وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی طرف لوٹا تھا۔ وہ اس کا دل جیتنے میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کھانا، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی تھی۔ کچھ عرصہ تو عباس کا یہ رویہ انسلٹ آمیز اور رودر رہا مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرم پڑنے لگا۔ وہ راحل امتیاز سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے دل میں پہلے کی طرح اس کی محبت موجود تھی۔ اس عرصے میں اگرچہ وہ کسی چنگاری کی طرح راکھ میں دبی رہی مگر جیسے ہی عباس حیدر نے خود سے اعتراف کیا، محبت کی چنگاری آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس بار راحل نے خود کو اپنی مکمل دلی رضامندی سے اسے سونپا تھا کیونکہ اس کا دل بھی عباس حیدر کی محبت کا دم بھرنے لگا تھا۔